مکہ شریف کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن میری سمجھ میں جو مکہ شریف کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ سرور عالم مکہ میں تشریف لائے ہیں۔ سرور عالم کی جلوہ گری مکہ میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آئیں قرآن کی مہر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، یا اللہ قسم کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں پیدا ہوا ہے، کہ تو اس شہر میں تشریف لایا ہے، تیری جلوہ گری ہوئی ہے اس شہر مکہ میں۔ تو عزیز دوستو، میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو سمجھ تب ہی آئے گی جب آپ یہ واقعہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو عزیز دوستو، جب حضور کی ولادت مبارک ہوئی نا، یعنی جب آپ دنیا میں آئے، جب آپ پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اس وقت کعبہ شریف کے پاس کھڑے تھے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے دادا جان کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، حضور کے گھر کی طرف سجدے کی حالت میں ہو رہا ہے۔ تو حضور کے دادا جان کعبے کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کعبہ ہمارے گھر کی طرف کیوں جھک رہا ہے، کعبہ ہمارے گھر کی طرف سجدے کی حالت میں کیوں ہو رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب حضور کے دادا جان گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ولادت ہوئی تھی، حضور دنیا میں آئے تھے، اللہ کے محبوب دنیا میں آئے تھے۔ تو عزیز دوستو، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم اگر سجدے کرتے ہیں تو کعبے کی طرف جھکتے ہیں، کعبے کی طرف سجدے کرتے ہیں۔ آج کعبہ حضور کے لیے سجدے کر رہا ہے، کعبہ حضور کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ واقعہ سن کر اعلیٰ حضرت چپ نہ رہ سکے، آپ لکھنے لگے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ عزیز دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں کچھ سوال لے کر آیا ہوں، کچھ سوال عرض کرنے تھے جن کے آپ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ عزیزانو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جی مروی دا سدائی آئی سید رسول اللہ بارگاہ تے انصاری شخص را گئی اتے رسول اللہ تول یا رسول اللہ تاسی بارگاہ کے مثل سوالنا راوڑی دی، سو سوالنا تاسی تیاما تاسی دی وہ جواب ما ترا کیا۔ نو عزیزانو، رسول اللہ دی سوالنا اوریدل نولو۔ عزیز دوستو، حضور نے اس کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی فرما دیا، ابھی انصاری نے سوال کہے بھی نہیں، حضور نے کہہ دیا، کیا تو حاجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ اس انصاری شخص نے یہ کہا نہیں تھا کہ میں حاجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے اس کے کہنے سے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، کیا تو حاجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ تو عزیز دوستو، وہ انصاری شخص قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں حاجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، ہاں میں حاجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تو حاجی کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ سر منڈاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز دوستو، وہ انصاری شخص قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک بھی سوال کم یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ جتنے سوال میں لے کر آیا تھا آپ نے تو اتنے ہی بتا دیے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جتنے سوال میں لے کر آیا تھا آپ نے تو اتنے ہی بتا دیے ہیں، ان سوالوں میں سے ایک بھی سوال کم یا زیادہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو عزیز دوستو، حضور نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی دیتا ہے۔ عزیزانو، کل سے حاجی لکورج دی حج کو ارادے بانے ہوزی نو دی سواری دی ہر قدم کو بدلے اللہ پاک دیتا نیکی ورکی، دیتا ثواب ورکی۔ تو عزیزانو، کل سے حاجی میدان عرفات کی قیام کی، جب حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہاں پر وہ نیچے مٹی میں بیٹھا ہوتا ہے، شکستہ حال اور غبار آلود ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندے کو تو دیکھو، میرے بندے کو تو دیکھو، کیسے شکستہ حال اور غبار آلود ہے۔ اور یہ حال دیکھ کر
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، اس بندے کو میں نے بخش دیا ہے، اس کے گناہ چاہے بارش کے قطروں جتنے ہی کیوں نہ ہو، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب حاجی شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، جب وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس ثواب کا علم اسے مرنے کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب حاجی بیت اللہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ عزیزانو، کلسی حاجی بیت اللہ شریف آخری طواف کی نو دیل گناہوج دس پاک سی، دس وڑا پاک سی لکہ دیس وسوس پیدا سوئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ تو دوستو، اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اور احادیث سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔